إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ حضرات گرامی، آج کے قیام اللیل میں یہ 22ویں پارے کی جو تلاوت کی گئی، اس میں سب سے پہلے امہات المومنین سے خطاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو تمام امت کی مائیں ہیں، کل امت مسلمہ کی مائیں ہیں، لہذا ان کے مرتبے کو بیان کیا گیا اور ان سے مخاطب ہو کر پھر پوری امت مسلمہ کی خواتین سے خطاب کیا گیا۔ تو سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ اے نبی کی بیویوں، یہ یاد رکھو کہ اگر تم سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو پھر تم کو سزا بھی دوگنی ملے گی، اور اسی کی طرح کہا گیا وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اگر تم میں سے کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فرما بردار ہوتا ہے، نیک کام کرتا ہے، تو پھر ہم اس کو دوہرا اجر دیں گے، یعنی اس کا ثواب بڑھا دیا جائے گا۔ تو امہات المومنین کا جو درجہ ہے وہ بہت بلند ہے، ان کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے اور بہت بلند ہے، وہ امت کی مائیں ہیں۔ یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، جیسے عام عورتیں ہیں، اے نبی کی بیوی ہو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ان اتقیتن، اگر تم نے تقوی کی راہ اختیار کی تو اب سنو، اب یہاں پر بات تو کی جا رہی نبی کی بیویوں سے، لیکن نبی کی بیویوں سے بات کرتے ہوئے مخاطب کل مومنات ہیں، جتنی مسلمانوں کی خواتین ہیں وہ سب مخاطب ہیں، اور خطاب کیا جا رہا ہے امہات المومنین سے۔ فلا تخضعن بالقول، دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ تم غیر مردوں سے ذرا نرم آواز میں گفتگو مت کیا کرو۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، ورنہ ایسا شخص جس کے دل کے اندر کچھ مرض ہے وہ اپنے آپ میں نامعلوم کتنے خیالات قائم کر لے گا اور کتنے چور دروازے اپنے دل کے اندر کھول لے گا، اور پھر تمہاری نگاہوں میں تم کو دیکھتے ہوئے وہ اس طریقے سے دیکھے گا جس طرح نہیں دیکھنا چاہیے۔ لہٰذا یہاں پر ایک بڑی خاص بات خواتین کے لیے کہ اے مسلمانوں کی عورتوں، اے بچیوں، اے لڑکیوں، سنو، تم غیر مردوں کے لیے اپنی آواز کو نرم مت رکھو، اپنے آواز میں تھوڑی شدت پیدا کرو، تھوڑی سختی پیدا کرو، اس طور پر کہ سامنے والا جب تم سے بات کرے تو ایسا نہ ہو کہ تمہارے عمدہ لہجے کا، شیریں لہجے کا وہ اسیر ہو جائے اور اپنے ہی دل کے اندر نہ معلوم کیا کیا چیزیں قائم کرنے لگے۔ یہ یک طرفہ اگر محبت اس کے دل میں پیدا ہو گئی تو پھر ہم نے دیکھا ہے معاشرے کے اندر کہ لوگ اس جنون میں اس قدر آ جاتے ہیں کہ لڑکیوں کی زندگی تنگ کر دیتے ہیں، اس کو قتل و غارت گری پر آمادہ ہو جاتے ہیں، راستہ چلنا دو بھر کر دیتے ہیں۔ لہذا فرمایا گیا کہ پہلا ہی بند یہاں پر رکھ دیا جائے، پہلا بند کہ تم باتیں کرو، اور اگر تمہیں غیر مردوں سے باتیں کرنے کی ضرورت پیش آ گئی تو تم باتیں کرو، تمہیں اگر جواب دینے کی ضرورت پیش آ گئی جواب دو، لیکن اپنے لہجے کے اندر وہ چاشنی مت رکھو، وہ نرمی مت رکھو، ورنہ وہ سامنے والا تمہارے اس لہجے کا اسیر ہو جائے گا، اور جس کے دل کے اندر مرض ہے وہ نامعلوم کتنے ہوائی قلعے تعمیر کر لے گا۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور اچھی باتیں کرو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اے مسلمان کی عورتوں اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو، گھروں کے اندر رکی رہو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور زمانے جاہلیت کا جو طریقہ تھا اس طریقے کے مطابق باہر مت گھومتی پھرو۔ دیکھیے میں یہاں پر ایک حدیث سنا دیتا ہوں بخاری شریف کی کتاب التفسیر کی۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ حضرت سودا ایک مرتبہ باہر نکلی کسی کام سے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چاہتے تھے کہ پردے کے احکامات نازل ہو جائیں، چنانچہ انہوں نے دور سے کہا قد عرفناک یا سودا، اے سودا ہم نے تم کو پہچان لیا، یعنی اپنے آپ کو تھوڑا سا ڈھانک کے نکلا کرو تاکہ لوگ تمہیں پہچان نہ پائے۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہے، فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول میرے گھر میں تھے، یعنی حضرت عائشہ کے گھر میں، اور آپ گوشت کھا رہے تھے، گوشت کی بوٹی آپ کے ہاتھ میں تھی کہ حضرت سودا میرے گھر میں داخل ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ہم باہر نکلے تھے ضرورت سے، اور حضرت عمر نے یہ بات کہی ہے، تو کیا اے اللہ کے رسول ہم کو ضرورت کے تحت باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے؟ نبی کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں وہ بوٹی تھی کہ آپ کے اوپر وحی اترنی شروع ہو گئی، اور آپ نے فوراً کہا قد اذن لکن ان تخرجن لحاجتکن، اللہ نے تمہیں اجازت دے دی ہے کہ تم ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکل سکتی ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ خواتین ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکل سکتی ہیں، لیکن جو جاہلیت کے طریقے رہے ہیں اس طریقے کے مطابق گھر سے باہر نہ نکلے۔ جاہلیت کے طریقوں میں کیا ہے کہ عورتیں بن کر سج کر سنور کر باہر نکلا کرتی تھیں، خوشبو لگا کر باہر نکلا کرتی تھیں، اپنے آپ کو بہت ہی تیار کر کے باہر نکلا کرتی تھیں۔ اس طریقے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے منع کر دیا اور کہا کہ یہ اجازت نہیں ہے کہ تم باہر نکلو اپنے آپ کو سجا کر سنوار کر خوشبو لگا کر تاکہ لوگ تمہاری طرف مائل ہوں۔ یہ طریقہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ ہاں، دو نظام ہیں اس دنیا کے اندر، ایک وہ نظام ہے جو اللہ کا قائم کردہ نظام ہے، جو پورے انسانوں کے ساتھ نرمی اور اچھائی چاہتا ہے، جو ایک گلشن کی طرح اس دنیا کو بنا دینا چاہتا ہے کہ جیسے پھول اپنی خوشبو دیتا ہے ویسے یہ افراد اپنی خوشبو دے، اور ایک وہ نظام ہے جو شیطانی نظام ہے، دجالی نظام ہے، اور جس کے علم بردار یہ مغرب کے لوگ ہیں، یہ یورپ کے لوگ ہیں، جن کا کام یہ ہے کہ انہوں نے عورتوں کی صلاحیتوں کی طرف نظر کی، اور بلا شبہ اللہ نے عورتوں کو بڑا مخصوص بنایا ہے، بڑا اسپیشل بنایا ہے، ان کے اندر بڑے جذبات رکھے ہیں اور ان کے اندر کام کرنے کی بڑی صلاحیتیں رکھی ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری اسلام کی تاریخ میں خواتین کے بڑے بڑے کارنامے ہیں، میدان جنگ کے کارنامے ہیں، مجاہدین کو تیار کرنے کے کارنامے ہیں، اور اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنے کے کارنامے ہیں، حتیٰ کہ علم کی تشریح اور علم کی تبلیغ اور اشاعت میں ان کے بڑے کارنامے ہیں، احادیث کو یاد کرنا اور ان کو دوسروں تک پہنچانا اس کے بڑے کارنامے ہیں۔ لہٰذا مغرب نے جب دیکھا کہ ان عورتوں کو، ان کے اندر جب دین پیدا ہوتا ہے، ایمان پیدا ہوتا ہے، تقوی پیدا ہوتا ہے، تو ان کے اندر سے بڑے بڑے علماء پیدا ہوتے ہیں، ایک نسل جنم لیتی ہے، ایسی نسل جو تقوی والی ہوتی ہے، متقی پرہیزگار ہوتی ہے، جس کا دل ایمان سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ ایک خاتون اپنے بچے کی جو تربیت کرتی ہے وہ اس کو بہترین بناتی ہے اور شاندار اور عمدہ بناتی ہے۔ لہٰذا مغرب نے یہ چاہا کہ ان عورتوں کے ذہن کے اندر یہ ڈالا جائے اور ان کو سمجھایا جائے کہ دیکھو یہ بڑا غلط طریقہ ہے کہ تم کو گھر کے اندر قید کر دیا گیا ہے، تم گھر سے باہر نکلو، نوکری کرو، لوگوں سے ملو۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، سکھائے ہیں محبت کے نئے انداز مغرب نے، سکھائے ہیں محبت کے نئے انداز مغرب نے، حیا سر پیٹتی ہے، عصمتیں فریاد کرتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں مغرب میں جا کر دیکھیے، اس معاشرے میں دیکھیے جہاں پر عورتیں جب چاقو چوبند نوجوان ہوتی ہیں تو ہزاروں کی نگاہوں کا، توجہ کا مرکز ہوتی ہیں، اور جو ہی ان کی عمر ڈھلنا شروع ہو گئی اور جو ہی وہ اپنی خوبصورتی کھونے لگی، بڑھاپے کی طرف مائل ہونے لگی، تو جیسے ٹیشو پیپر کو لوگ استعمال کر کے ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں ویسے ان بوڑھی عورتوں کا معاملہ ہو رہا ہے۔ وہ بوڑھی عورتیں جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں، جن کو کوئی بریڈ کا ایک ٹکڑا دینے والا نہیں، روٹی پوچھنے والا نہیں، وہاں کی عورتیں ایسی بھی ہو گئی بیچاری کہ جو مردوں کو روک روک کر کہتی ہیں کہ میرے بیٹے آؤ مجھ سے باتیں کرو، ہم پریشان ہو گئے ہیں، کوئی باتیں کرنے والا نہیں ہے، کوئی سونی زندگی میں کوئی امید کی شمع روشن کرنے والا نہیں ہے کہ آؤ باتیں کرو۔ یہ مغرب یہ چاہتا ہے معاشرہ اسی طرح کا ہو، اور اسلام چاہتا ہے کہ وہ شاندار معاشرہ ہو،
کہ تم کسی کی بیٹی ہو، کسی کی بہن ہو، کسی کی بیوی ہو، کسی کی خالہ ہو، کسی کی پھوپھی ہو، کسی کی چچی ہو، تم کو رشتہ داروں سے باندھ دیا گیا ہے اور ہر ایک کو تمہارا احترام کرنے کی حکم دیا گیا ہے۔ لہذا اسلام کے اندر تمہیں عزت دی گئی ہے، اپنی اس عزت کو تار تار مت کرو۔ مغرب کے اس افسون کے چکر میں نہ ہو جو شیطان تمہارے کانوں کے اندر ڈالتا ہے، وہ تم کو اسلام سے دور کرنا چاہتا ہے تاکہ تم کو بے حیا بنا دے، فاحشہ بنا دے، غلط بنا دے، گندگیوں میں لوٹنے والا بنا دے، اللہ اور رسول کی لعنتیں تمہارے اوپر برسیں، اس طرح کا تم کو بنا دے، اور ہاتھ تمہارے کچھ بھی نہ آوے، کچھ بھی تمہارے ہاتھوں میں رکھا نہ رہ جائے۔ لہذا حکم دیا گیا کہ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اس زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح اپنے آپ کو بنا کر، سنوار کر، نکھار کر، خوشبو لگا کر باہر مت نکلو، شیطان تمہیں استعمال کر لے گا، ادھر لوگوں کے دلوں کے اندر برائیاں ڈالے گا، اور پھر وہ ان کو مجبور کر دے گا کہ پھر وہ تمہارے لیے راستہ بھی روکیں گے، تم پر برا بھلے لفظ بھی کہیں گے، گندے ریمارک پاس کریں گے، اور پھر نہ معلوم کیا کیا غلط چیزیں کرنے کے لیے وہ تیار ہو جائیں گے۔ لہذا اپنے آپ کی حفاظت کرو، اپنی عصمت کی حفاظت کرو، اپنی عزت کی حفاظت کرو۔ اور آج تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں وہ لوگ جو بڑے دیندار بھی ہیں وہ بھی اس طرف توجہ نہیں کرتے۔ مغرب نے ایسا سجھا رکھا ہے پرائیویسی کے نام پر کہ بچوں کو پرائیویسی دے دو، ان کی بھی زندگی کا حق ہے، ان کو اپنی زندگی جینے دو، لہذا ان کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ بچیاں کیا کر رہی ہیں، کیا پڑھ رہی ہیں، کس سے باتیں کر رہی ہیں، کون گھر میں آ رہا ہے، کون نہیں آ رہا، کوئی توجہ نہیں اس کے اوپر۔ اچھے خاصے لڑکے جو جوان ہو چکے ہیں، بالغ ہو چکے ہیں، کوئی چچا کا لڑکا ہے، کوئی خالہ کا لڑکا ہے، کوئی ماموں کا لڑکا ہے، اور حد تو یہ ہو جاتی ہے کوئی پڑوسی کا لڑکا ہے جو آ جاتا ہے، کسی کو بہن بنائے ہوئے ہے، کسی کو بھائی بنائے ہوئے ہے، اور وہ آ جاتا ہے اور گھر کے اندر بے محابہ چلا آ رہا ہے، پردے کا نظام ختم، کوئی پردہ ہے ہی نہیں، کہتے کہ ارے صاحب ان سے کیا پردہ، یہ تو بڑے ہمارے اپنے ہیں، ہمارے قریب ہیں۔ اے اللہ کے بندو، غلط ہے، اسلام اسلام ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت ایک شیخ کے پاس، مولانا صاحب کے پاس تشریف لائی اور کچھ مسئلہ پوچھنے کے لیے مولانا صاحب آئے اور ان سے کہا کہ بی بی پردہ کیجئے، بغیر پردے کے ہم آپ سے بات نہ کریں گے۔ وہ کہنے لگی مولانا صاحب کیسی باتیں کرتے ہیں، میں بھی بوڑھی آپ بھی بوڑھے، نہ میرے اندر کوئی جذبات ہیں نہ آپ کے اندر کوئی جذبات ہیں، اب اس پردے کی ضرورت ہی کیا ہے، ہم بھی بوڑھے ہو گئے آپ بھی بوڑھے، کیا پردے کی کیا ضرورت ہے۔ ان شیخ نے کہا اور بڑا اچھا جملہ کہا، کہنے لگے بیوی اے اسلام کے خاتون، میں بوڑھا تم بوڑھی، لیکن اسلام تو جوان ہے، اسلام تو بوڑھا نہیں ہوا، اللہ کا حکم تو بوڑھا نہیں ہوا، اللہ کا حکم تو میرے اوپر بھی تمہارے اوپر بھی، تم بوڑھی ہو یا جوان ہو اللہ کا حکم برابر ہے، لہذا پردہ اختیار کرو۔ عزیزان محترم، آگے آ رہا ہے، اتنی پیاری آیت ہے، جو اپنے زبان سے کسی کو بھائی کہہ دے، بیٹا کہہ دے، قرآن پاک نے اس کا اعتبار نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کو رضی اللہ تعالی عنہ، نہیں زید ابن حارثہ کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا، زید ابن حارثہ کو اللہ نے، اور پھر ان کی بیوی بھی تھی جس کو انہوں نے طلاق دے دیا تھا۔ اللہ رب العزت نے ایسا نقشہ کھینچا اور اس طرح سے کہا، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ۔ اور یاد کرو وہ وقت جب تم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنے کہہ رہے تھے زید ابن حارثہ سے، جس کو تم نے اپنا بیٹا بنا رکھا تھا اور اس کی بیوی سے کچھ آپس میں لڑائی ہو رہی تھی، تو تم نے کہا کہ اپنی بیوی کو باقی رکھو، اس کو طلاق مت دو، مگر ہوا یہ کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، اور جب زید ابن حارثہ نے جب اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو ہم نے کہا اے نبی آپ زید کی بیوی سے شادی کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، یہ پورا معاشرہ کیا کہے گا کہ زید جس کو میں نے اپنا بیٹا بنایا اب میں اس کی بیوی سے شادی کروں تو لوگ کہیں گے کہ بہو سے شادی کر لی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی کو تو ہم توڑنا چاہتے ہیں،
انسانوں کا بنایا ہوا قانون اور اللہ کا بنایا ہوا قانون، اللہ کا بنایا ہوا قانون مقدم رہے گا، انسان کے بنائے اس قانون کی کوئی حیثیت نہیں۔ تم نے کسی کو بیٹا کہا، کسی کو بیٹی کہا، کسی کو بھائی بنا لیا، کسی کو بہن بنا لیا، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ لہذا فرمایا اللہ نے وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، تم اپنے دل کے اندر وہ چھپا رہے تھے اور اللہ اس کو ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ وَتَخْشَى النَّاسَ، تم لوگوں سے ڈر رہے تھے۔ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ، اللہ اس لائق ہے کہ اس سے زیادہ ڈرا جائے۔ حکم ہوا کہ اے نبی ہم نے تمہاری شادی کرا دی زینب سے جو زید کی مطلقہ ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شادی کی اور عیا کر دیا لوگوں کے سامنے کہ رشتے وہ ہیں جو اللہ نے متعین کیے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر اچھا خاصا لڑکا، بالغ بڑا لڑکا آ رہا ہے، گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے، پوچھے کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ معلوم انہوں نے اس کو بہن بنا رکھا ہے، اس نے اس کو بھائی بنا رکھا ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے اسلام کے اندر۔ لہذا اس بارے میں بہت ہی خاص طریقہ اختیار کیا جائے اور اسلام کے جو احکامات ہیں ان کے اوپر پوری توجہ کی جائے۔ اللہ نے حکم دیا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ایک اور آیت ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ یہ بات آپ سن لیجئے، یاد کر لیجئے، اپنے دل پر اس کو لکھ لیجئے اور ہمیشہ کے لیے اصول کے طور پر یاد رکھیے، کسی بھی مومن مرد کے لیے، کسی مومن عورت کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے تو اب ان کو کوئی آپشن حاصل ہو جائے، کوئی اختیار حاصل ہو جائے، کریں نہ کریں، کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کی فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا مُبِينًا، تو وہ کھلم کھلا گمراہی میں جا پڑا۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک سے اور صحیح احادیث سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔